لله الذي لا يضر الخطر القائلون ولا يحصي نعماء العالمون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رضي محمد امام رضا علیہ السلام ہم لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ ہمارا مستند کلام بیان کرو. وَإِذَا عَلِمَ النَّاسُ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لوگ جب ہماری مستند روایات کو ہمارے کلام کو محمد اور آل محمد کو اس کی خوبیوں کو اس کی شیرینی کو جب درک کریں گے اتبعونا کسی کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی مناظرے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کی دلاداری کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے کلام کو سن کے لوگ ہمیں اپنا پیشوا تسلیم کریں. نائجیریا کا جو شیخ ابراہیم دبلکی ہے, کتنے لوگوں کو انہوں نے شیعہ بنایا, لاکھوں. آپ نے سنا ہے کسی سے ان کا خلافت پر یا فدق پر مناظرہ ہو گئے, سر قلم کر دیا جاتا. دوسرے دن ان حالات میں صرف اہل بیت کی شان بیان کرنے کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں نے مکتبہ اہل بیت کر دیا. صرف اہل بیت کی شان بیان کرنے کے نتیجے میں اہل بیت کی شان کو لوگ نہیں سمجھتے, اور جنہوں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے ان کی شان کو اس کو چھپا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت سے لوگوں کو متعارف کرائیں. میں نے 2-4 دن پہلے ایک کلپ سنی, غالباً کسی یورپی ممالک میں مولوی بول رہا ہے, اس کو ذرا آپ نے نوٹ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے. رسول خدا کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں اہل سنت میں 4-5 نظریے ہیں. میرے ساتھ ساتھ دینا کہ رسول خدا کے بعد باقی لوگوں میں سب سے افضل کون ہے. نمبر 1 پہلا عقیدہ حضرت ابوبکر, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی. یہ پہلا نظریہ ہو گیا. دوسرا نظریہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان. کتنے نظر ہو گئے؟ 2 ہو گئے. تیسرا حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. چوتھے باقی سب کو کروا ہے, یعنی علی کسی کھاتے میں نہیں آتا. یعنی چوتھے نمبر پر خلیفہ مانا, لیکن افضلیت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر بھی نہیں ہے. اور ایک نظریہ اہل سنت کا یہ ہے کہ سب سے افضل علی, پھر حضرت ابوبکر, پھر عمر, پھر عثمان. یہ 4 اقوال یا نظریے اہل سنت کے بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں میری اپنی تحقیق یہ ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر شخص کی تحقیق ہوتی ہے.
جو حضرت ابوبکر کو افضل کہتے ہیں. ہر شخص کی اپنی تحقیق ہے. آگے کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل تھے, اور امام حسن مجتبی کا عقیدہ یہ تھا کہ سب سے افضل علی ہیں. اس میں جو مخصوصناک پہلو ہے اس کی طرف آپ متوجہ ہیں. وہ سمجھتا ہے جیسے میں بھی ایک مجتہد ہوں, حسن ابن علی علیہ السلام بھی ایک مجتہد ہے, میرا فتویٰ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر افضل تھے. امام حسن مجتبی کا نظریہ عقیدہ یا فتویٰ یہ ہے کہ وہ حضرت علی افضل تھے. تو تیری حیثیت کیا ہے حسن کے مقابلے میں؟ اس کو تو رسول خدا نے جوانہ نجات کا سردار کہا ہے. حسن اور حسین کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا, اور حسن اور حسین امامان ان قام او قعدا. حسن حسین قیام کریں تو امام ہے, گوشہ نشینی اختیار کریں تو امام ہے. ان کے ساتھ تیرا کیا مقابلہ ہے؟ یہ اندازہ یہ لگائیں کہ اس کو یہ بھی پتا کہ مجھ میں اور امام حسن میں کیا فرق ہے. وہ کیا شان بیان کرے گا حضرت عطا علیہ السلام کی. میں آپ کی خدمت میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ سب اس فرمان سے مستفید ہو سکتے ہیں, خصوصاً اہل منبر کو, چاہے علماء کرام ہوں یا ذاکرین نظام. فرمایا رسول خدا نے عربی متن آپ کو یاد بے شک رہے نہ رہے, اس کا مطلب ضرور ذہن میں بٹھا کے جائیں. لا يتقرب الرجل بكلمة حق أخذت بها إلا وله أجر من عمل بها. جو بندے خدا کسی منبر کے اوپر بیٹھ کے یا دوستوں کی نجی محفل میں کوئی حق کی بات کرے, حق کی بات یا قرآن میں ہے یا اہل بیت کے پاس. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں فرمایا من هذا البيت فهو باطل. دین کی جو بات عقیدہ, نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, حج کا طریقہ, طلاق نکاح کا طریقہ اس گھرانے سے نہیں لیا جائے گا, وہ باطل اور غلط ہے. علماء لم یخرج, ہم ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ حق یا قرآن میں ہے یا اہل بیت کے پاس ہے. جی اسی لیے دوسرے فرمان نے فرمایا شرق کو غرب کو مشرق میں جا کے دیکھو یا مغرب میں جا کے دیکھو, اگر تمہیں کوئی حق کی بات ملے نا سمجھنا کہ وہ اسی گھرانے سے دی گئی ہے. حق کی بات اہل بیت کے پاس ہے. جی لا يتقرب الرجل بكلمة حق أخذت بها. جو بندے خدا بھی منبر پر بیٹھ کے یا کسی نجی محفل میں کوئی حق کی بات کرے, اخذت بها, اور سامعین اس حق کی بات پر عمل کرے, وہ سننے والے 100 ہو, 1000 ہو یا لاکھوں ہو, جتنا اجر حق کی بات سن کے اس پر عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اجر حق کی بات کرنے والے کو بھی ملتا ہے. مفروض مثال دیتا ہوں. اگر کوئی آپ کے سامنے رسول خدا کا یہ فرمان سنائے آپ کو, ام المومنین سے کہا رسول خدا نے فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا, امام حسین کی, عارفاً بحقہ, بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو. معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ علی اور مطلوب کا بیٹا ہے, نہیں. یہ تو ہر تاریخ دان خدا کا منکر ہے. اگر کوئی اسلامی تاریخ کا پڑھنے والا اس کو پتہ ہے کہ ہاں حسن اور حسین علی اور مطلوب کے فرزند ہیں, لفظ دیگر ہیں, کیا مطلب ہے عارفاً بحقہ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو خدا کی طرف سے منصوب, معصوم اور حجت خدا سمجھے, اور اپنا دین حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھے. یہ کہہ سکتا ہے میرے دل میں حسین کی معرفت ہے.
کے ساتھ آپ مبارکباد کا مستحق ہیں کہ آپ سب، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حسین حجت خدا ہے. جی میں پابند ہوں کہ اپنا دین حسین سے لے کر اپنا عقیدہ بھی حسین سے لوں، نماز کا طریقہ بھی حسین سے لوں، وضو کا طریقہ بھی حسین سے لوں، طلاق کا طریقہ بھی حسین سے لوں اور اس پر عمل کروں. اس نعمت پر آپ خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم. جو میرے نواسر کی زیارت کرے گا بشرط اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو. رسول خدا نے فرمایا میں برکت میں یہ دعا کروں دنیا بھر میں جتنے لوگ نواسر پیغمبر کی زیارت کے آرزومند ہیں، خدایا پہلی فرصت میں ان کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما. کتنا اجر ملتا ہے اس کو؟ ہماری زیارات کی کتاب ہے، نیٹ جو استعمال کرتے ہیں نیٹ پر کامل زیارت موجود ہے، اردو ترجمہ کے ساتھ کامل زیارت موجود ہے. اس کے اندر آپ خود بھی اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا دو، ایک قبول شدہ مقبول حج اور ایک قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس خوش قسمت کو جو جا کے حسین کی زیارت کرے. یا رسول اللہ یہ اتنا سستا اور آسان عمل، اس کا اجر اس حج اور عمرے کے برابر ہے جو مہنگا بھی ہے اور مشکل بھی ہے. 1,30,000 میں نواسر پیغمبر کی زیارت ہو جاتی ہے، امیر المؤمنین کی بھی ہو جاتی ہے، یہاں حضرت عباس کی ہو جاتی ہے، کاظمین، سامرا اور عراق کے مختلف شہروں میں جو زیارتیں ہیں سب کی زیارت ہو جاتی ہے. اچھا جی عمرہ حج کے لیے بہت مہنگا ہے، مشکل بھی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بندوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے. ہرکس ناقص کا کام بزرگ نہیں مار سکتے شیطان کو کنکریاں. کاروبار کی کسی جوان کے ہم کارکن ذمہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگ کی طرف سے شیطان کو کنکریاں مارتے آ جاؤ. اتنا مشکل اور مہنگا اور نواسر پیغمبر کی قبر سستی بھی اور آسان بھی، لیکن اجر دونوں کا برابر ہے. رسول خدا فرماتے ہیں تم ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب سن کے تعجب کرتی ہو. 2 حج 2 عمرے، 3 حج 3 عمرے، 4 حج 4 عمرے، تعداد بڑھاتے گئے. فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ بشرط کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، اس دوار کو 90 ایسے حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے جو حج اور عمرے میں رسول اللہ کی قیادت میں کسی عام کاروبار کے ساتھ نہیں. میں کیا نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں؟ کتنے مومنین ہوں گے؟ 100 فرض کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ ہے انشاءاللہ 100. جی امام حسین کی زیارت اگر میری گفتگو یا کسی اور عالم دین کی اس طرح کی گفتگو سے کوئی متاثر ہو، باور کرے اور فوراً پاسپورٹ بنوائے اور جا کے نواسر پیغمبر کی قبر کی زیارت کرے. یہ آپ میں سے ہر ایک کو 90 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا. اور جس نے آپ کے سامنے زیارت کی فضیلت بیان کی اس کو اتنا ملے گا کتنا آپ سب کو ملا ہوگا. کوئی میل کا تعلق جلدی سے تو بتائے نا جی 90 کو 100 میں ضرب دے دیں. دیکھیں ایک ایک کو جی کتنا ملے گا؟ 90 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا. اور جس نے آپ کے سامنے زیارت کی فضیلت بیان کی اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو 9,000 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا. یہ کوئی لفظی نہیں ہے، یہ رسول خدا کا فرمان ہے. اور اگلا انتہائی خطرناک ہے. دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ روایت میں آپ کے سامنے پوری پڑھو، وہ آدھی سناؤ، گرو وشربو لہدو بلا تشرفو نہ کبھی جاتی ہوئی دی ولا یتکرم الرجل بکلمت ضلال مخلط بہا. اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی اس ممبر پر آگے کوئی گمراہ کن بات کرے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایک بندہ تقریب میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس نے پیدا کیا ہے.
افسوس تو یہ ہے کہ چلو اس نے یہ کہہ دیا، اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سینکڑوں یا ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ نہیں ہے جو اسی وقت کھڑے ہو کر اس سے پوچھے کہ بھئی عباس کا بابا علی وہ تو کہتا خدایا انت خالق و انا مخلوق، تو خالق ہے اور میں تیرا مخلوق ہوں۔ عباس کے بابا کا خالق اللہ ہے اور اللہ کا خالق حضرت عباس ہے۔ حضرت عباس کو پھر کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ خود پیدا ہو گیا ہے۔ پاگل ایک آدمی مینٹل ہسپتال میں اگر ذہنی علاج ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، لیکن ممبر سے ایسی باتیں ہیں وہ اس کا خریدار بھی ہے، دان ملتی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، لیکن بندہ کہہ رہا تھا اس کا نام مجھے آتا ہے، مناسب نہیں اس کا نام لے لوں، کہا کہ میں نے قرآن کو اول سے لے کر آخر تک چھان مارا ہے، خدا قرآن میں نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ پھر سب مل کے مساجد کے مسجد کریں، مسجد الحرام سے شروع کریں۔ یہ نادان یہ نہیں سوچتا یہ بات کدھر جاتی ہے۔ ادھر فضائل میں کہتے ہو امیر المومنین 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، امام زین العابدین 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حقوق مدینے میں کھجوروں کا باغ تھا، 500 کھجور کے درخت تھے، ہر نماز کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے سجدہ سجدہ۔ اور تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کو لعنت بھیجی ہے، وہ دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ قرآن کی آیت وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ۔ دیکھو پھر اللہ کہتا ہے نماز گزاروں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے یا وہ لعنت ہے۔ یہ آیت اگر اتنی ہوتی نا آگے میں ہوتی پھر بھی کوئی بات بنتی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نماز گزاروں کے لیے ویل کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ آگے ہے وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خدا فرماتا ہے ان نماز گزاروں کے لیے ویل ہے جو نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، پڑھتے ہیں ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن نہیں پڑھتے، ایک دن ادا پڑھی دوسرے دن ادا پڑھی، ان کو اللہ تعالیٰ ویل کوئی فرما رہا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں علامہ علی نقوی کی کتاب شہید انسانیت ہے، شہید انسانیت، اس میں یتیم کے حالات زندگی میں دیکھیں، انہوں نے یتیم کی طرف ایک منصوص شعر لکھا ہے، وہ شراب خوری کے حق میں اور نماز کے خلاف وہ شعر پڑھا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا ما قال ربک ویل للشاربین، تمہارے رب نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا ویل ہے بربادی ہے شراب خوروں پر، پھر کیا فرمایا تمہارے رب نے؟ یہ کے الفاظ ہے ویل للمصلین، اور تمہارے رب نے تو شراب خور کے لیے ویل کا لفظ استعمال نہیں کیا، نمازی کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بتائیں کیا فرق ہوا ان دونوں میں؟ یزید کی سوچ جس زمانے میں بھی کوئی رکھتا ہونا کہ خدا نے شراب خور کے لیے ویل کا لفظ استعمال نہیں کیا، نمازی کے لیے، یہ اسے یہ کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ میں نے آگے کہیے کہ علاقے میں ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی تھی، اب علاقے کے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ ایک کلپ بہت چل رہی ہے، ہم بدنام ہو گئے۔ میں نے کہا وہ چل رہی ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے نا۔ وہ ایک جگہ میں نے وہ معروف حدیث جس کو شیعہ سنی سب نے لکھا محمد اللہ محمد اربان شہیدہ، اس کو بیان کر رہا تھا جس کے دل میں محمد کی محبت کو مرتا بھی شہید مرتا ہے۔ محمد اللہ محمد اربان کامل الایمان، وہ کامل الایمان دنیا سے اٹھتا ہے۔ محمد اللہ محمد یفتح فی قبرہ بابان الی الجنہ، محب آل محمد کو جب آپ سکون دفات کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دونوں دروازے جنت میں کھلتے ہیں، تیری مرضی ہے، اس دروازے سے داخل ہو جی۔ اور یہ بڑی داد مل رہی تھی مجھے، نعرے لگ رہے تھے۔ پھر میں نے کہا محمد اربان مغفور اللہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ پھر میں نے کہا میں آپ کو 2 منٹ کے لیے روکوں گا، مجھے بتائیں کہ ایک آدمی نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی،
زندگی پر روزہ نہیں رکھا، حج اس کے ذمہ تھا وہ بھی نہیں کیا، لوگوں کا قرض دینا تھا وہ بھی ادا نہیں کیا، لیکن الحمدللہ دل میں آل محمد کی محبت ہے، محسن ہے، وہ ارے تو بخشا ہوا کرے گا، وہ نماز بھی نہیں پڑھی، ساری زندگی روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی لوگوں کا قرض بھی نہیں دیا، اور ان دل میں آل محمد کی محبت ہے، یہ بخشا ہوا کرے گا۔ جیسے ہی یہ میں نے کہا میرے سامنے 4-5 سفید ریش ناراض ہو کے مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ جو ٹیکسی والا مجھے اسلام آباد سے لے کے گیا تھا نا، وہ امام بارگاہ کے مین گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے بتایا یہ نکلتے وقت کہہ رہے تھے آپس میں نا، وہاں کے مقامی زبان میں بڑا سونا پڑتا پیا پر ہم پٹڑی تو لے گیا۔ اور ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے بھئی کیوں پٹڑی سے اتر گیا ہے؟ کہا ایک نماز روزے کی باتیں شروع کر دی ہیں، نماز روزے کی باتیں کرنے والا پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ اور ٹیکسی ڈرائیور بزرگوں سے کہتا ہے وہ قرآن میں خدا نے ذکر کیا ہے نماز روزے کا، یہ پولیسوں کا کوئی قصور ہے؟ کہنے لگے خدا نے نماز یہ انتہائی خطرناک سوچ اس منبر حسینی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور امام حسین نے ہم سب کی طرف سے کربلا میں نماز قائم کر دی ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اور خدا کے بندے، امام حسین نے کربلا میں اپنی نماز پڑھی ہے، تیری نماز نہیں پڑھی۔ کوئی آپ کے محلے کا مومن مر جائے نا، اس کو چند 8-10 بندے اگر دفن کرے پھر باقی مومنین پر واجب نہیں رہتا۔ یہ نماز ایسی نہیں ہے حسین نے پڑھی یا حسین کے بیٹوں نے بھائیوں نے آپ پر واجب نہ رہے، یہ واجب ہے کفائی نہیں ہے، واجب ہے عینی ہے۔ حسین کی نماز الگ اس پر فرض ہے، میری اور آپ کی نماز مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ آواز بلند دودھ ہے جو محمد وارد بات کرے، گمراہ کن بات عقیدے میں گمراہ کن بات کرے یا فقہی احکام میں نے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے دارالعلوم میں عشرہ پڑھا، وہاں مجھے ایک ایسے ایم.اے. اسلامیات اسکول ٹیچر سے ملاقات کرائی گئی جو کہتا تھا اسلام میں نماز فرض نہیں ہے۔ آپ کو تاریخ سوال بہت ملیں گے، لیکن ایسے نہیں ملیں گے کہ آپ کو جو کہے کہ اسلام نماز فرض ہی نہیں ہے، جو یہ کہے اسلام نماز فرض ہی نہیں ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ یہ اچھا مجھے بتایا انہوں نے کہ اس کی بابوں سے اس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ اور شاگرد جو نماز کے پابند تھے انہوں نے نمازیں چھوڑ دی سچ کے کہنے پر، اپنے استاد کے کہنے پر۔ اچھا وہ دلیل یہ پیش کرتا تھا کہ میں نے ڈکشنری کو دیکھا ہے، صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ خدا یہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اللہ 3 ٹائم دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ بھائی یہ رکوع سجود یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا وہ میں نے کہا حدیث کو نہیں مانتا، حضرت علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، کیا لینے گئے تھے ادھر؟ وہ حدیث کو نہیں مانتا، وہ قرآن سے ثابت کرو کہ یہ نماز ہے۔ یہ جو آدمی لا یتکرم رجل بکلمۃ ضلال مخلص بہا، اگر کوئی بندہ ذاکر کے نام سے، حجت الاسلام کے نام سے، علامہ کے نام سے سٹیج پر آئے اور باطل غلط بات کر جائے، قرآن اور اہل بیت سے باہر جو ہے نا وہ باطل ہے۔ لا یتکرم رجل بکلمۃ ضلال الا وعلیہ وزر من عمل بہا، غلط بات کی ہے تو جتنے گناہگار اس غلط بات سے متاثر ہونے والے گمراہ ہوں گے، اتنے ہی گناہوں کا بوجھ اس بندے خدا کے کندھوں پر بھی ہوگا جس نے ان کو غلط بات کی ہے، عقائد بگاڑے ہیں، یا واجبات کی اہمیت کو کم کیا ہے، یا محرمات کی سنگینی کو کم کیا۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ لا یتکرم الرجل بکلمۃ حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها۔
اگر آپ نے کسی کو نماز کے لیے آمادہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے، جتنا نماز گزار کو ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا جس نے ایک بندے کو نمازی بنایا۔ یہ حج نہیں کرتا تھا، آپ نے روایات سنائی، اقوال سنائی، فتاوی سنائے، آپ اس کو حج کے لیے آمادہ کیا۔ حج کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، حج کے لیے آمادہ کرنے والے مومن یا عالم دین کو بھی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ تمہیدی روایت تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دو کاموں کا حکم دے رہا ہے، دو کاموں کا وسعت، اور یہ دو کام جلدی میں انجام دینے کا حکم دے رہا ہے، اس میں سستی اور تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی جلدی اپنے آپ کو بخشواؤ۔ کوئی گناہ تم سے سرزد ہو جائے، ایسا کام کرو جس سے خدا نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ جنت، اور اس جنت کو بھی حاصل کرو جلدی جلدی، جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ یہ وہ جنت ہے، عرضها السماوات والارض، یہ پہلا عرض عین کے ساتھ ہے، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وہ اس میں کون جائے گا؟ اعدت للمتقین، یہ جنت آج بھی آماد و تیار ہے، کس کے لیے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں متقی کون لوگ ہیں؟ فرمایا متقی اسے کہتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی کے اعمال کو ایک تش پلیٹ یا ٹرے میں رکھا جائے، وَطِيفَ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا بِلَا غِطَاء، اور بغیر کسی دسترخوان ٹشو پیپر کے اوپر اس کی زندگی بھر کے اعمال ساری دنیا والوں کو دکھائے جائیں، اس کے نامۂ عمل میں پلیٹ میں ایک ایسا عمل نہ ہو جس کو دیکھ کے وہ شرمندہ ہو۔ ماں مسلم ہوتی ہے جن بات اللہ تعالیٰ نے کیا کرے جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ بہت ہیں، میں بطور تبرک 3 اعمال یا 3 عبادات کا ذکر کروں گا جس کے نتیجے میں اللہ نے گناہ بخشنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، دنیا کے مختلف تعلیمی اداروں میں، خصوصاً یونیورسٹی لیول کے تعلیمی اداروں میں نا، زیادہ سے زیادہ مال دنیا کمانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ جو کراچی میں IBA ہے نا، اس میں BBA کرایا جاتا ہے، MBA کرایا جاتا ہے، اس میں کم سے کم رقم سے کاروبار کر کے زیادہ سے زیادہ مال دنیا کمانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آج آپ کو ثواب کمانے کا ایک طریقہ بتاؤں گا۔ جس کو بجا لانے کے لیے 5 یا 6 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے، ثواب کتنا ہے اس کے ثواب کو فرشتے لکھ نہیں سکتے، اتنا بڑا ثواب۔ رسول خدا معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک عجیب الخلقت، اخبارات میں بچہ کی اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے نا، اس کی 3 آنکھیں ہوں، مثلا 3 اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے نا 5 سے زیادہ ہوں، پتہ نہیں ایک تھٹ اوپر 2 سر ہوں، وہ پھر عجیب الخلقت۔ ایک فرشتے کو دیکھا رسول خدا نے جس کے 1000 ہاتھ تھے۔ ہمارے ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اس کے ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں۔ 1000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں، 1000 کتنے بنتے ہیں جی؟ نہیں بتایا، بے حساب نہیں، حساب ہے 1 بلین، 1 بلین بے حساب نہیں ہے، حساب ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1 بلین 10 لاکھ انگلیاں ہیں فرشتے کی۔ رسول خدا فرماتے ہیں اس فرشتے سے، وہ ہمیں خدا نے یہ 2 ہاتھ دیے ہیں، ہر ہاتھ میں 2 انگلیاں، اس کے مطابق اللہ نے ہمیں ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہے۔
کو گرنا ہے. دنیا میں جہاں بھی بارش ہوتی ہے نا، دن کو رات کو خشکی کے اوپر یا سمندر کے اوپر بارش کے قطروں کو گنتا ہوں. آپ فرماتی تو بہت زیادہ ہے. ہاں یہ کر لیتے ہو کام، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بتائیے میرے الفاظ ہیں، بھائی آپ کا کہہ رہے ہیں میرے لیے. ہاں پھر رسول خدا پوچھتے ہیں اس دنیا میں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہے کہ جس کا حساب کتاب تیرے بس سے باہر ہو؟ اب کا کہا یا نبی اللہ، جب آپ کی امت کا کوئی فرد اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتا ہے نا، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب رکھنا میرے بس سے باہر ہو. ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانها تظہر بالنفاق. جب صلوات بھیجو، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں نہیں، حالات کے مطابق ہوتا ہے نا. مجلس کے اندر جب تم صلوات بھیجو، باوات بلند صلوات بھیجو، اس لیے کہ تم آہستہ صلوات بھیجو اس سے بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، باوات بلند بھیجو اس سے بھی تمہیں ثواب ملتا ہے. لیکن باوات ایک فائدہ ہے، وہ آہستہ صلوات میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَظْهَرُ بِالنِّفَاقِ. وہ مومن باوات بلند صلوات بھیجتا ہے، منافقت اس سے قریب نہیں آتی. جو فرشتہ بارش کے قطروں کو گنتا ہے، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا ثواب نہیں لے سکتا. اصل بات ہو رہی ہے گناہوں کی مغفرت، گناہوں کی مغفرت. ایک صلوات امام زمان عجل اللہ فرج الفری کی حفاظت کے لیے باوات بلند ہوتے ہیں. یا علی، علی آج میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ فقلت، میں نے عرض کیا، بلا بأبی انت و امی. رسول خدا سے بھی فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان. ضرور سنائیں، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. فإنک لا تزال تبشرنا بكل خیر. آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب. ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے عجیب خبر دی. جس خبر کو رسول خدا عجیب کہیں وہ کتنی عجیب ہوگی. میں نے عرض کیا وما اخبرک یا رسول اللہ، جبرائیل نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کون سی خبر دی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا جبرائیل نے یہ خبر دی ہے من صلی علیہ ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی. جو مجھ پر صلوات بھیجے اور میرا نام لے کے رک نہ جائے، جیسے آج کل بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ آل کا نام حذف کر دیتے ہیں. یہ رسول خدا کی نافرمانی ہے، بغاوت ہے رسول خدا کے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا آپ نے منع فرمایا ہے لا تصلوا علیہ الصلاۃ والسلام، نہ کچھ دور نہ بھیجا کرو میرے اوپر. عرض کیا لا کچھ دور کا
صلوات کے فضائل کہاں فتحت ابواب السماء وصلت علیہ الملائکۃ 70 مرہ. جو مومن ایک دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے آسمان کے فرشتے اس مومن پر 70 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں. وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے میرے حبیب اور اس کی آل پاک پر صلوات بھیجنے والے مومن پر تم نے صلوات بھیجی ہے. وَأَنَا أُصَلِّ عَلَيْهِ 700 مرہ. میں اللہ ابھی میرے حبیب اور اس کی آل پر صلوات بھیجنے والے مومن پر 700 مرتبہ آپ کہیں گے اللہ کو بھی عام مومنین پر صلوات بھیجتا ہے. سورہ احزاب میں تو اتنا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور ان کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان تم بھی بھیجو. اور یہ نئی بات سن رہے ہیں کہ اللہ عام مومنین پر بھی صلوات بھیجتا ہے. اس کا جواب ہاں ہے. سورہ بقرہ میں خدا نے فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ خدا فرماتا ہے ان مومنین کو بشارت دو جن پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. کس بات کی بشارت دیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ صلوات بھی بھیجتا ہے رحمت بھی نازل فرماتا ہے. اللہ اس بندے پر 700 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے جو ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے. اس کے بعد اصل میں یہ جملہ میں نے آپ کو سنانا ہے وَتَحُدُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ. اور جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں. مغفرت کا جس کے نتیجے میں خدا گناہوں کو بخشتا ہے 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز سے صرف فرض ادا نہیں ہوتا گناہ بخشے جاتے ہیں. یہ بھی رسول خدا کا فرمان ہے کہ صلوات سے گناہ جھڑتے ہیں اور یہ بھی رسول خدا کا فرمان ہے کہ 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں بھی تمہارے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اور رسول خدا کے فرمان کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 کا حصہ بنا دیا ہے. خطبہ سنا دو. آج کل ذرا ہمت بڑھ رہی ہے نماز کے حق میں بولنے کی نا. جو پہلے خلاف بولتے تھے ابھی بھی نماز کے حق میں بولنے لگے اس لیے بھی حوصلہ مل گیا. ٹھیک ہے جی. فرمایا امیر المومنین نے تعاہدوا علی الصلاۃ. امیر المومنین کا فرمان آپ کو نہ سناؤں کسی صحابہ کی مجلس میں مسجد میں جا کر سناؤں. تعاہدوا علی الصلاۃ. نماز کا خیال رکھو. وحافظوا علیہا. اس کی پابندی کرو. واستکثروا بہا. کثرت سے پڑھا کرو. وتقربوا بہا. نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں امیر المومنین اما سمعتم الی جواب اہل جہنم. کیا تم نے قرآن میں وہ دوزخیوں کا جہنمیوں کا یہ جواب نہیں سنا؟ حین سئلوا جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا ہے. خدا کا منکر جہنم میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے نا. رسول کا منکر جہنم میں ڈالا جائے گا. ختم نبوت کا منکر جہنم میں ڈالا جائے گا. امامت کا منکر کیا خیال ہے؟ اور بھی اسباب ہے لیکن یہ خدا اس آیت میں فرماتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ دوزخیوں کا کلام تم نے یہ نہیں سنا. جب ان سے پوچھا جائے گا کس جرم میں جہنم میں ڈالے گئے وہ یہ کہیں گے کہ ہم تاریخ الصلاۃ سے نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَا رَسُولُ اللَّهِ. میں ایک بات بڑے اعتماد سے کہتا ہوں یہ جو اللہ کی باتیں ہیں نا یہ بالواسطہ خدا کی باتیں ہیں. بڑے اعتماد سے کہتا ہوں
دلیل قول اللہ. یہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں آپ کے دین کا سرچشمہ. کہاں سے لیتے ہیں آپ اپنا دین؟ ائمہ اہل بیت سے لیتے ہیں، اور جو ایک دو تین واسطے سے اپنا دین خدا سے لیتے ہیں. یہ فرمایا اللہ شبہ رسول اللہ بالحکمت علی باب رجل. نماز کو رسول خدا نے اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر کھولتا ہو. یغتسل منها كل يوم 5 مرات. اور گھر کا مالک دن میں بلا ناغا اس گرم پانی سے چشم وہ نہاتا ہو، برکت میں آپ کہیں صابن لگا کے وہ نہاتا ہو. فما يبقى عليه شيء من الدرن. جس کے گھر کے دروازے پر قدرتی چشمہ پھوٹتا ہو گرم، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ اس سے نہاتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کوئی بیل کچیل باقی رہ جائے. یہ فإنها اسی طرح یہ 5 وقت کا نمازی بھی فإنها تبد الذنوب حتى الورع. یہ نمازی کی جو نماز ہے نا وہ بھی اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہوئی گراتی ہے. بالکل وہی الفاظ ہیں جو الفاظ صلوات کے بارے میں ہیں رسول خدا کے، وہی الفاظ 5 وقت کی نماز کے بارے میں. اور میں آج شاید آپ کو ایک نئی بات بتاؤں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا اس سے آپ کو 3 فائدے ملتے ہیں. بیک وقت آپ کا فرض ادا ہوتا ہے، آپ تاریخ الصلاۃ شمار نہیں ہوتے. نمبر 2 گناہ بخشے جاتے ہیں. نمبر 3 یہ فائدہ شاید آپ کسی نے نہ بتایا ہو، ایک اضافی ثواب ملتا ہے. آپ نماز کے نتیجے میں ایک اضافی ثواب ملتا ہے. آپ نماز پڑھیں گے آپ کا فرض ادا ہوگا، میرا فرض ادا نہیں ہوگا. گناہ کسی اور کے نہیں بخشے جائیں گے. یہ جو اضافی ثواب ملتا ہے اس اضافی ثواب کے آپ اس طرح مالک بن جاتے ہیں جس طرح مہینے کے آخر میں تنخواہ کے مالک بنتے ہیں، یا اگر دکاندار ہے شام کو چند پیسوں کے مالک بنتے ہیں. یہ ثواب آپ جس کو ہدیہ کرنا چاہیں اللہ وہ اس کو پہنچا دے. اس کا ثواب والدین کی روح کے لیے ہدیہ کر دیں. فرض آپ کا ادا ہوگا، اضافی ثواب کے مالک والدین بنیں گے. وہ زندہ ہو یا مرحوم ہو. ہاں لیکن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آقا صاحب میرے والدین ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو میں ان کی طرف سے نماز پڑھوں؟ میں کہتا نہیں، جب تک رمق حیات باقی ہے نا، جب تک ان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، خود ذمہ دار ہیں آپ ان کی طرف سے. ہاں وہ فوت ہو جائے پھر آپ ان کی طرف سے پڑھیں. زندگی میں نہ آپ ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں نہ ان کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں حج کر سکتے ہیں. کسی وجہ سے اگر آپ بلیک لسٹ میں پاکستانی حکومت آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتی، سعودیہ آپ کو ویزا نہیں دیتا، پھر آپ کسی اور کو حج بدن کے لیے بھیج سکتے ہیں. کتنی چیزیں بیان کی جس کے نتیجے میں خدا نے گناہ بخشنے کا وعدہ کیا ہے. ایک محمد وال محمد اور صلوات. اچھا اس کا ایک حصہ رہ گیا. وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ، رسول خدا نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے وَلَمْ يُتْبِعْ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میری آل پر اہل بیت پر درود نہ بھیجے، حَالَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّمَاءِ 70 حِجَابًا. محمد کے ساتھ آل پر بھی جو درود بھیجتا ہے آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وہ جو محمد پر درود بھیجے آل پر نہ بھیجے، اس صلوات اور آسمان کے درمیان 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں. خدا فرماتا ہے میرے فرشتوں جب تک یہ بدبخت آدمی، یہ بدبخت روایت نہیں ہے ٹھیک ہے نا، کیونکہ بدبخت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا، جب تک یہ بدبخت آدمی میرے ساتھ میرے آل کا نام ہے بیت کا نام نہ لے، اس کی کسی عبادت اور دعا کو خبردار میرے بارگاہ میں لے کے نہیں جاتا. یہ صلوات اور دوسرے نماز. تیسرا علی کی فضائل کو بیان کرنا، علی کے فضائل کو سننا، علی کے فضائل کا مطالعہ کرنا، علی کے فضائل کو تحریر میں لانا. ان تمام اعمال کے نتیجے میں آپ گناہ بخشے جاتے ہیں. آج سے کوئی ہفتہ پہلے تک
یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ صرف ہماری کتابوں میں ہے، اہل سنت کی کتابوں شاید نہ ہو، لیکن خوش قسمتی سے میں نے دیکھا نہیں، ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ جن کو گننا یا شمار کرنا بشر کے بس سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت بیان کرے کسی منبر کے اوپر بیٹھ کے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنوبہ وما تاخر، خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن یہ نکتہ یاد رکھیں، بہت زیادہ خوش فہمی کی شکار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہر گناہ کے بخشوانے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ ایک آدمی اگر ساری زندگی نماز نہ پڑھے، میرا 500 ان کا 2000 روپے دینا ہے اور وہ نہ دے اور علی کی فضائل بیان کرتا جائے، نہیں یہ نہیں بات کریں گی، سمجھا گئے نا؟ آپ کا کام صلوات بھیجنا ہے، آپ کا کام علی کے فضائل کو بیان کرنا ہے، آگے خدا جانے اور وہ گناہ جانے، وہ جو گناہ ان کے نتیجے میں خدا بخشتا ہے وہ بخشے گا، اور جن کی بخشش کے لیے آپ کو کچھ اور کام کرنا ہے، تلافی تدارک، وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور سمجھا گئی نا؟ وَمَنْ سَمِعَ، یہ پہلا حصہ میرے لیے تھا، یہ ابھی آپ کے لیے۔ وَمَنْ سَمِعَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِ عَلِي، جو علی کی ایک فضیلت سنیں، ایک فضیلت فضائل میں ایک فضیلت، مثال کے طور پر میں ایک فضیلت بیان کرتا ہوں تاکہ مجھے بیان کرنے کا اجر ملے، آپ کو سننے کا ملے۔ کس کو نہیں پتا کہ رسول خدا نے فرمایا، شیعہ 124 میں لکھا ہے، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت دنیا کے انسان اور جنات بھی عبادتوں سے۔ من سمع فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت سنے کسی مجلس میں بیٹھ کے، غفر اللہ لہ ذنوبہ التی اکتسبها فی السماء، خدا اس کے ان گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے قانون کے ذریعے کیے ہوں، کیونکہ جن کاموں سے گناہ کیا تھا انہی کاموں سے اس نے علی کی فضائل کو سنا ہے۔ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِ عَلِي، جو آدمی کسی کتاب میں علی کی ایک فضیلت کو پڑھے مطالعے کرے، خدا اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں۔ وَمَنْ كَذَبَ، اس کو غور سے سنیے، وَمَنْ كَذَبَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِ عَلِي، جو علی کی ایک فضیلت تحریر کرے، تحریر، میں مجالس میں کہتا ہوں تو طالب علم ڈائری رکھتے ہیں، ڈائری جتنی فضیلتیں علی کی آپ نے سن رکھی ہے نا اپنی زندگی میں مجالس میں، ان کو ڈائری میں لکھو، لکھو ڈائری میں۔ رسول خدا نے فرمایا مدینۃ العلم علی بابها، مدینۃ الحکمت علی بابها، علی القرآن والقرآن مع علی، علی الحق والحق مع علی، اللہم اجر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائے۔ وہ بینر پر علی کی لکھوائے ایک فضیلت، استغفرتہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم، جب تک اس فضیلت کی تحریر موجود ہے اللہ کی فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ بس اس حدیث کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور چند مسائل کے جملے ٹائم دیکھ کے فرمایا، لا یقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار ولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، اللہ اس شخص کے، کسی بھی شخص کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا، کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کی دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان نہ کرے۔ لا یقبل اللہ
آخری حصہ معراج میں چوتھے آسمان پر، یہ بھی اہل سنت برادران کی کتابوں میں ہے، چوتھے آسمان پر آن حضرت نے انبیاء کو نماز پڑھائی، انبیاء نے آن حضرت کی اقتداء میں نماز پڑھی، آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے، اتانی ملک، ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ آپ ان انبیاء سے پوچھیں کہ خدا نے تمہیں کس شرط پر نبی بنایا ہے؟ طور پر بنایا ہے یا کسی شرط پر؟ اگر کوئی شرط ہے تو شرط کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے میں نے انبیاء سے پوچھا کہ خدا نے تمہیں کس شرط پر نبی بنایا ہے؟ فرمایا بعثنا بالاقرار علی الاقرار بولایتک و ولایت علی، اس شرط پر خدا نے ہمیں نبی بنایا ہے کہ ہم آپ کی ولایت کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور علی کی ولایت کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ میں مجالس میں کہہ رہا ہوں کہ علی کی ولایت کے بغیر انبیاء کو نبوت نہیں ملتی تو مسلمان اس کی ولایت کا انکار کر کے جنت جانے کی تیاری ہو جاتا ہے۔ علی کے فضائل بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے سید سجاد نے۔ میں سب مہربان مومنین اور عزیزوں کے سامنے علی کے فضائل بیان کروں اور آخر میں حسین کے مسائل بیان کروں، یہ کوئی کمال نہیں ہے برادران گرامی عزادارو، کمال اس حقیق کا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب منبر پہ جانے کی اجازت ملی ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتاری گئی تھی، گلے سے خاردار کو اتارے گئے تھے، پاؤں سے وزنی گھڑیاں اتاری گئی تھی؟ نہیں، گلے میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی جب منبر پر گئے، اور گلے میں خاردار تو اور پاؤں میں وزنی بیڑیاں۔ 80 ہم تو بات کرتے ہیں ایک فضیلت، امیر المومنین کے 80 فضیلت بیان کیے سجاد نے۔ چاہنے والوں کا مجمع نہیں تھا، مجمع تھا قاتلون کا، قاتلون کے مجمع میں امیر المومنین کے 80 فضائل بیان کر کیے۔ فضائل کا آخری حصہ یہ تھا، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں اپنا تعارف کرائی دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کہا گیا تھا نا کہ ایک باغی ٹولے نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، مخدوم کو قتل کر کے اور مخدوم کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے۔ سجاد کہتے میرا کسی باغی گروہ سے تعلق نہیں ہے، میں تو بتاتا ہوں میں کون ہوں، انا محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ فضائل کو روکا اور سجاد نے پھر مسائل بیان کرنا شروع کیے۔ عزادارو ہم تو آپ کو وہ مسائل سنا دیں جو کسی کتاب میں پڑھ کے آتے ہیں۔ سجاد نے دربار یزید کے مجمع کو وہ مسائل سنائے جو چند دن پہلے اپنی آنکھوں سے کربلا اور شام کے راستوں میں دیکھ کے آئے تھے۔ کیا فرمایا؟ نقد المغلول المقتول ظلما، اس کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم و بے خطا ظلم سے کم سے شہید کیا گیا۔ نقد العطشان حتی قضا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر 3 دن پیاسا اور تشنہ کم شہید کیا گیا۔ آگے ایک جملہ ہے مختل میں نے خود پڑھا ہے ورنہ مسائل کی اس کو شامل نہ کرتا۔ نقل المقبوح من القفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس خوش سے ذبح کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے لوگ کے ثنا پر بلند کیا گیا، اور آخر میں فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو، نبی کی نوازیوں کو، علی کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں و درباروں میں لگایا گیا۔ لا عزق اللہ سے مدہر انتحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔